اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مومنین کرام، ہمارے اہل سنت برادران، ہمارے دوست یہ اعتراض کرتے ہیں، ان کے معاشرے میں یہ اعتراض بہت مشہور ہے کہ شیعہ اہل بیت علیہ السلام کے بارے میں زیادہ لکھتے ہیں، زیادہ بولتے ہیں، ان کے منابر سے بولا جاتا ہے، لیکن اصحاب کرام کو بالکل اگنور کرتے ہیں۔ یہاں تک تو بات درست ہے، جو آگے بات کرتے ہیں وہ بڑی خطرناک ہے، جس پر دکھ ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ ان کے پاس صحابہ کرام کے بارے میں کوئی کتاب ہی نہیں ہے۔ اب یہ اس بات کا میں جواب دینا چاہتا ہوں، لیکن اس سے پہلے میں بالکل کتابیں گنواؤں گا، لیکن اس سے پہلے ایک نقطہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلیں کہ منطقی نقطہ ہے، اس پر اگر آپ نے غور کیا ہوتا تو یہ اعتراض نہ کرتے۔ دیکھیے جناب علی، ہمارا منبع دینی جو ہے مکتب اہل بیت علیہ السلام کا، وہ یہ ہے کہ ہمارا عقیدہ ہے کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد دین اہل بیت سے لینا ہے، نہ کہ اصحاب کرام سے۔ تو ظاہر سی بات ہے، چونکہ ہمارا یہ عقیدہ ہے تو ہم اہل بیت کے بارے میں زیادہ لکھیں گے، زیادہ بولیں گے، یہ تو فطری امر ہے۔ اب آتے ہیں اس الزام کی طرف کہ جو بغیر تحقیق کے ہمارے اوپر لگایا گیا ہے کہ جناب علی ان کے پاس اصحاب کرام کے بارے میں کتابیں نہیں ہیں۔ میں اس دور سے شروعات کرتا ہوں، آج اس دور سے جو لیٹسٹ کتابیں لکھی گئی ان سے، اور میں جاؤں گا صحیفہ سجادیہ تک، قدیم ترین کتب کی طرف۔ آج سے 9 سال پہلے، بالکل لیٹسٹ بات ہے، 9 سال پہلے آج کی، ٹھیک ہے نا، یعنی بالکل تازہ کتاب، ایک تحقیق ہوئی ہے، دائرۃ المعارف لکھی گئی ہے، ریسرچ ادارہ ہے باقر العلوم کے نام سے، اس نے 7 جلدی دائرۃ المعارف لکھا ہے اصحاب پیغمبر کے بارے میں، ٹھیک، 1 2 نہیں بلکہ 350 صحابہ کی زندگی اس کے اندر بیان ہوئی ہے، اور ایک چھوٹے سے چھوٹے صحابی کے لیے بھی 20 پیجز کم از کم مختص کیے گئے ہیں اس کے اندر، ٹھیک ہے۔ 7 جلدی کتاب یہ ہوگی، یہ گروپ آف علماء نے لکھی ہے ایران کے اندر، یہ ابھی تازہ چھپی ہے۔ اس کے بعد تھوڑا سا پیچھے چلے جائیے، صرف 30 سال پیچھے جائیے، 30 سال، آپ کو ہمارے ایک عالم دین آیت اللہ محمد علی عالمی صاحب کی کتاب ملے گی، وہ بھی ایک کتاب نہیں ہے، ایک جلدی نہیں ہے، 5 جلدی وہ کتاب ہے۔ اور یہ جو انسان ہیں، یہ جو شخص ہیں عالمی صاحب، یہ پائے کہ آیت اللہ قسم کے عالم دین ہیں، اور سمنان شہر ہے، اس میں رہبر معظم سید علی خامنائی کے یہ نمائندے رہ چکے ہیں جناب علی، اور علمی سطح سے بڑے کبھی۔ اس کے تھوڑا سا کوئی ہسٹری میں پیچھے چلے جائیے تو آپ کو ہمارے ایک اور بزرگ، عالم دین بزرگ کی کتاب ملے گی، وہ ان کا نام ہے شیخ محدث عباس قمی، جو کہ مشہور ہیں، ہمارے پاس کوئی بھی شخص ان کے نام سے ناآشنا نہیں ہے۔ ان کی ایک کتاب ہے تحفۃ الاحباب فی نوادر آثار الاصحاب، یہ کتاب اصحاب کے بارے میں لکھی گئی ہے، اصحاب پیغمبر پر انہوں نے روشنی ڈالی ہے اس کتاب کے اندر، شیخ محدث عباس قمی نے۔ دیکھیے میں بڑے بڑے نام گنوا رہا ہوں، ہمارے اکابرین کے نام گنوا رہا ہوں، چھوٹی چھوٹی کتابیں تو بہت ساری لکھی ہوئی ہیں، ان کو میں مینشن ہی نہیں کر رہا کیونکہ بہت بات لمبی ہو جائے گی، بڑے بڑے نام، تاکہ آپ کے سامنے یہ بات واضح ہو کہ آپ کو غلط فہمی ہے۔ اس کے بعد تھوڑا سا ہسٹری میں پیچھے چلے جائیں گے، شیخ عباس قمی کی کتاب کے بعد آپ کو ایک دائرۃ المعارف اور ملے گی، ٹھیک ہے، وہ کیا ہے، اس کا نام ہے الدرجات الرفیع فی طبقات شیعہ۔ یہ طبقات شیعہ کا لفظ دیکھ کر آپ یہ مت سمجھے گا کہ اس کے اندر صرف شیعوں کا ذکر ہوگا، اہل بیت کا ذکر ہوگا، نہیں، انہوں نے شروعات صحابہ سے کی ہے، تابعین پر آئے ہیں، پھر اصحاب ائمہ، علماء، مفسر جو اہل سنت ہیں، اہل شیعہ ہیں، سب کو کور کیا ہے، حتیٰ کہ شہراء تک آئے ہیں، حتیٰ کہ آخر میں ان خواتین کا بھی ذکر کیا ہے جنہوں نے اسلام کے لیے کوئی کارنامہ انجام دیا ہے۔ تو یہ ہو گئی بات ہے جناب عالی۔ اور اس کے بعد میں آپ کی خدمت میں ایک نقطہ عرض کرنا چاہتا ہوں، آپ ہمیں یہ بتائیے کہ نہج البلاغہ جو ہے وہ ہماری کتاب، آپ کو تو بچہ بچہ جانتا ہے کہ ہماری کتاب ہے، اور ہم اس کے بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ یہ کتاب لکھی کس نے ہے، جمع کس نے کی ہے؟ خطبات تو مولا کے ہیں، لیکن جمع کرنے والا تو شیعہ عالم دین ہے نا، سید رضی علیہ رحمہ نے یہ کتاب جمع کی ہے، خطبات مولا کے، اور ان میں نہج البلاغہ کے اندر مولا کے متعدد خطبوں کے اندر اصحاب کی تعریف ملتی ہے۔ اگر بقول آپ کے کہ ہم صحابہ کی تعریف کرنا پسند نہیں کرتے تو سید رضی یہ تو کر سکتے تھے نا کہ یہ نقاط ڈیلیٹ کر دیتے، یہ جملے ڈیلیٹ کر دیتے جو تعریفی جملے، لیکن انہوں نے رکھے۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ کو غلط فہمی ہے۔ ہماری سب سے بڑی کتاب نہج البلاغہ، ٹھیک،
اور اس کے اندر بھی ہمارا عالم دین سید رضی وہ جملے لا رہا ہے، کاٹ نہیں رہا، اور کیا ہی جملے ہیں، آپ ذرا غور کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ایسی زبردست تعریف صحابہ کرام کی ہے مولا کائنات نے کہ آپ تنگ رہ جائیں گے۔ خطبہ نمبر 82 کے اندر جب پریشان ہو گئے، سیاسی حالات ایسے ہو گئے کہ مولا جو ہے تنہا رہ گئے، تو وہاں پر یاد کرتے ہیں اپنے صحابہ کرام کو، اپنے دوستوں کو یاد کرتے ہیں، لفظ کیا استعمال کرتے ہیں، این اخوانی، کہاں ہے میرے بھائی، این ذو شہادتین، کہاں ہے ذو شہادتین، این عمار، این ابن تیہان، کہاں ہیں یہ میرے دوست، ٹھیک۔ اور پھر فضائل بیان فرماتے ہیں۔ خطبہ نمبر آگے چلیے، خطبہ نمبر 97 میں جب اہل کوفہ نے مولا کے ساتھ بے وفائیاں کی تو مولا ان کے سامنے اصحاب پیغمبر کو یاد کر کے ان کی سرزنش کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ تم بھی ایک صحابی ہو میرے، اور ایک صحابی پیغمبر کے تھے، میں نے دیکھا پیغمبر کے صحابیوں کو، لقد رأیت اصحاب محمد، میں نے دیکھا محمد کے اصحاب کو، فما ارى احدا یشبہم منکم، میں تم میں سے کسی کو بھی ان جیسا نہیں پاتا، کوئی بھی تم میں سے ایسا نہیں ہے کہ محمد کے صحابیوں جیسا ہو۔ کیوں؟ کیونکہ پھر آگے فرماتے ہیں، ٹھیک، خطبہ نمبر 150 میں، خطبہ نمبر 150 کا یہ ایسا جملہ ہے کہ شاید کسی اہل سنت کی کتاب میں بھی ایسی تعریف صحابہ کی نہ ملے جو میرے مولا فرماتے ہیں، ان اصحاب پیغمبر کے بارے میں فرماتے ہیں، حملوا بصائرهم علی اسیافہم، یہ وہ لوگ تھے کہ ایسے نہیں تلوار چلاتے تھے، صرف تلوار چلائی جس کی گردنیں کاٹ دی، نہ 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 نہ، یہ اپنی آنکھیں تلواروں پر رکھ کر گھومتے تھے۔ مولا آنکھیں تلواروں پر رکھ کر گھومتے تھے، کیا مطلب؟ یعنی دیکھ کر قتل کرتے تھے، اس کو قتل کرتے تھے جو واجب القتل تھا۔ اتنی شناخت اور اتنی احتیاط اور اتنی بصیرت وہ رکھتے تھے کہ تشخیص دیتے تھے حق اور باطل کی، یہ اس کا کوئی قصور نہیں، یہ ہے قصوروار، اس کو مارو، اس کو چھوڑ دو۔ ایسے جنگ کے اندر تلواریں چلاتے تھے، اور تم لوگ کیا ہو؟ مولا کمپیریزن کر رہے ہیں۔ تو بھائی اتنی بڑی تعریف، اس کے بعد بھی آپ کی شکایت ہے کہ ہم جو ہے اہل بیت علیہ السلام کو مانتے ہیں اور اصحاب کی تعریف نہیں کرتے۔ چلیے صحیفہ سجادیہ کی طرف آخری کتاب میں مینشن کروں گا، اس کے بعد جو ہے کیونکہ بات بہت لمبی ہو گئی۔ صحیفہ سجادیہ ہماری دعاؤں کی مشہور کتاب ہے، مولا امام سجاد کی دعائیں ہیں اس میں۔ اس کے دعا نمبر 3 اور 4 میں جائیں گے تو مولا سجاد جو ہیں اصحاب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف فرما رہے ہیں، ان کے لیے دعائیں دے رہے ہیں اور ان کو یاد کر رہے ہیں۔ تو جناب علی یہ بھی کتاب ہمارے علماء نے جمع کی ہے نا، ہم کاٹ سکتے تھے اگر آپ کے بقول ہمیں جو ہے اہل بیت علیہ السلام اصحاب کرام سے جو ہے بلا وجہ عناد ہے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ تو یہ آپ کی خدمت میں عرض کرنا تھا کہ خداوند متعال آپ کو یہ توفیق دے کہ قبل از اس کے کہ آپ کسی پر انگلی اٹھائیں اس سے پہلے تحقیق کر لیں، تھوڑی سی زحمت کر لیں، تو آپ کو یہ کتابیں ملیں گی۔ یہ گنی چنی کتابیں تھیں تو میں نے آپ کو گنوائی ہیں، بہت ساری کتابیں اور بھی ہمارے علماء نے لکھی ہیں جن کا مینشن کرنا میں نے یہاں مناسب نہیں سمجھا۔ تو دست بستہ گزارش ہے، اور یہ آپ سے دعا ہے، سب سے اللہ سے دعا ہے کہ خداوند متعال ہماری امت مسلمہ کو یہ توفیق دے کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ برادری اور بھائی چارے کے ساتھ رہے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔